شب کی جس میں مولا الموحدین امیر المومنین یعصوب الدین عین اللہ وجہ اللہ کرم اللہ وجہہ امام الانس والجن قسیم النار والجنہ کہ جس کی آمد ہے اور آپ سب یہاں پر اکٹھا ہوئے ہیں، آپ تمام کی خدمت میں تبریک و تہنیت پیش کرتے ہیں اور بارگاہ خداوندی میں دعا گو ہیں کہ پروردگار ہم سب کو صحیح معنوں میں امیر المومنین علیہ السلام کا پیروکار قرار دے۔ ماشاءاللہ محفل ہو گئی، آپ کی محبت، آپ کی الفاظ اور انداز بیان خداوند عالم آپ سب کو سلامت رکھے، اور یہ جذبہ یادگار اسے ایک لمحہ ایک آن بھی جب تک اس دنیا میں ہم زندہ ہیں اس میں کوئی کمی و کاستی نہ ہو، اور جب اس دنیا سے جائیں اور قبر کی وہ پہلی منزل ہو تو مولا امیر المومنین کی زیارت نصیب ہو۔ عزیزوں، بے شمار حدیث امیر المومنین علیہ السلام کی مدح میں ہے، بہت سارے پہلو سے آپ کی حیات طیبہ تاریخ میں درج ہے۔ یعنی اگر صرف امیر المومنین علیہ السلام کے متعلق وہ احادیث کہ جس میں یہ بیان کیا گیا ہے کہ علی سے محبت کا صلہ کیا ہے، اگر اس کو اکٹھا کیا جائے تو ایک موٹی ضخیم کتاب مرتب ہوگی، صرف ان احادیث کی بات کریں۔ امیر المومنین علیہ السلام وہ ذات ہے کہ جس کے بارے میں تاریخ میں ہر انسان نے یہاں تک کہ آپ کا قسم خوردہ دشمن یعنی باغی شام یعنی معاویہ بھی جب آپ کی تعریف اگر سنی ہے تو اس کو کہنا پڑا کہ واللہ ابو الحسن ایسے ہی تھے، تاریخ میں درج ہے۔ کوئی یہ نہیں کہا کہ نہیں تم جھوٹ بول رہے ہو، نہیں تم مبالغہ آرائی کر رہے ہو، تم زیادہ بیان کرو، نہیں، کہنا پڑا کہ ہاں، مگر یہ کہ اس کے باوجود کیوں عناد تھی، کیوں دشمنی تھی، کیوں ہیٹریڈ تھا، وہ ایک الگ موضوع ہے۔ ظاہر ہے حب جاہ یعنی مقام اور منزلت اور منصب کی محبت ایسی بھوک ہے یہ کہ جو انسان باپ بیٹے کا دشمن ہو جاتا ہے، بیٹا باپ کا دشمن ہو جاتا ہے۔ اور دوسری بات یہ کہ اس میں شیطان کتنا شامل ہوتا ہے، وہ اپنی جگہ ایک چیز ہے کہ جس کی وجہ سے یہ دشمنیاں آپ دیکھ رہے ہیں عالم اسلام میں، آپ نے دیکھی تاریخ میں۔ ہم نے جو آج جس حدیث گرامی کو آپ کے سامنے بے عنوان سرنامہ کلام پیش کیا ہے کہ مولائے کائنات کے بارے میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں، انا مدینۃ العلم و علی بابہ، یہ آپ مجھ سنتے رہتے ہیں، میں شہر علم ہوں اور علی اس کا دروازہ ہے۔ عزیزوں، یہ ہمارے بچے جوان مدرسے میں بھی آتے ہیں کچھ، اور آپ یہ دیکھیے کہ علم کی جب بات ہوتی ہے تو ظاہر ہے کہ اس کائنات ہستی میں اگر اس سے ہٹ کے بات کی جائے، تشیع کی میں شیعہ ہوں، اثنا عشری ہوں، مولا کائنات کا محب ہوں، ان کا غلام ہوں، اس سے ہٹ کے اگر بات کی جائے تو بھی یہ تاریخ کا چیلنج ہے کہ اگر کوئی امیر المومنین علیہ السلام جیسی ذات تاریخ میں اگر کوئی نمونہ لے آئے تو وہ قاصر ہے، کوئی نہیں لا سکتا جہاں تک علم کی بات ہے۔ اور اسی لیے آپ دیکھیے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں، انا مدینۃ العلم وعلی بابھا۔ بات یہاں تک نہیں ہے، علم کی جب بات آئے گی تو بہت سارے گوشے کھلیں گے، بہت ساری باب کھلیں گے، اور جب آپ آج کے پرسپیکٹو میں، آج کے سینیریو میں علم دیکھیں گے تو علم، صرف علم کی اگر ہم بات کریں گے تو بہت ساری باتیں آئیں گی۔ علم تنہا کافی نہیں ہے، اگر تنہا علم کی بات ہوتی تو اس میں آج آپ کہیں گے کہ آج ہمارے دور میں جو سائنس ہے، جو ٹیکنالوجی ہے، اس میں علم ہم کو کہاں تک لے آیا؟ یہاں تک لے آیا کہ جب علم کی بات آئی تو آج آپ دیکھیے کہ دنیا منٹوں میں، منٹس میں، سیکنڈز میں تمام چیزیں سمٹ کے آ گئی۔ جب علم کی بات آئی تو یہاں تک کی بات آئی کہ وہی عالم کہ جو اپنے وقت کا سب سے بڑا سائنٹسٹ ہے، اپنے وقت کا سب سے بڑا
عالم ہے، لیکن جب علم کو ہی اس نے لیا تو کیا ہوا کہ اسی علم نے انسانیت کے لیے تباہ اور بربادی کا سبب بن گیا۔ آپ دیکھیں کہ صنعت اور ٹیکنالوجی کے دور میں آج ہم زندگی گزار رہے ہیں۔ سب دوسرا جو حصہ ہے اس پہ ہمیں غور کرنا ہے، وَأَنَا مَدِينَةُ الْحِكْمَةِ وَعَلِيٌّ بَابُهَا، یہ بہت اہم ہے۔ انا مدینۃ العلم وعلی بابها، میں شہر علم ہوں اور علی اس کا دروازہ ہے۔ آپ کہیں گے مولانا علم تو بہت سی جگہوں پہ ہے، فلاں سائنٹسٹ، فلاں اسکالر، فلاں متفکر تمام نمونے لا سکیں گے، تو علم کی جب بات آئے گی تو ہو سکتا ہے کہ انسان آپ کے سامنے دو چار نمونے لے آئے۔ اسی لیے بات یہی نہیں ٹھہری، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جانتے تھے، اللہم صلی علی محمد، کہ علم کی اگر بات کی جائے گی تو بہت سے نمونے آ سکتے ہیں، لیکن اسی لیے دوسری جو حدیث کا دوسرا حصہ ہے کہ انا مدینۃ الحکمہ، میں حکمت، میں وزڈم کا شہر ہوں اور علی اس کا دروازہ ہے۔ بس عزیزوں، وزڈم اور حکمت کیا چیز ہے یہ اگر ہم نے نہیں سمجھا، خالی علم کے پیچھے بھاگے تو علم ہم کو ہیروشیما اور ناگاساکی جیسے ایونٹ بھی لے کے آئے گا۔ اگر خالی علم کو آپ دیکھیں گے تو ڈائنامائٹ جیسی انوینشن کہ جس کو ایک پرپز، ایک پازیٹیو کاز کے لیے انوینٹ کیا گیا تھا، لیکن اسی سے ایسے ایسے بوم بنائے گئے کہ دنیا، آدھی دنیا تباہ ہو گئی۔ یہ علم ہی تو ہے، یہ نالج ہی تو ہے۔ جتنی بھی ڈسٹرکشنز آج آپ دیکھ رہے ہیں اس کا نتیجہ کیا ہے؟ علم ہے۔ کسی بھی دنیا کے سینٹ میں، کسی بھی دنیا کی پارلیمنٹ میں، کسی بھی دنیا کے جو ہے آپ جو ان کا سسٹم ہے، گورننگ سسٹم ہے، اس کی جتنی بھی باڈیز ہیں اس میں کوئی آدمی جاہل نہیں ملے گا آپ کو، چاہے انڈیا کے ہوں، پاکستان کے ہوں، یو ایس کے ہوں، کینیڈا کے ہوں، جرمنی، فرانس، جتنے لوگ ہیں یہ کون لوگ ہیں؟ ان کو ہم کہتے ہیں مغز متفکر، اسکالرز، سائنٹسٹ۔ یہ سب تو عالم ہی ہے نا، یعنی اپنے زمانے کے علم ہے سب کے پاس، لیکن کیا چیز نہیں ہے کہ جس کی وجہ سے دنیا تباہی کے دہانے پہ کھڑی ہے؟